اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری اس ویڈیو میں بات کروں گا وراثت کی تقسیم کے حوالے سے۔ ہمارے دیکھنے میں اکثر اوقات ایسی چیزیں بھی آئی ہیں کہ جیسے ہی متوفی فوت ہوتا ہے تو ورثان آگے آ جاتے ہیں، آنا بھی چاہیے، اور اپنے اپنے شرعی حصص کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کا شیئر مل جائے۔ لیکن کئی دفعہ ہمارے دیکھنے میں ایسی چیز بھی آئی ہیں کہ کئی لالچی ورثان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ورثان مخفی رکھے جا سکیں، جتنے ورثان کا نام چھپا کے وہ اپنے نام پہ چیزیں منتقل کروا سکیں وہ کرواتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور آ کے وکلاء سے وہاں سے مشورے بھی کرتے ہیں کہ وکیل صاحب یہ بتائیں کہ اگر فلاں بندے کا نام ہم سامنے نہ لے کے آئیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی جائیداد تھی، تو کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو آج ان چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا، اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے میں آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ دلواؤں گا کہ جیسے ہی بندہ کوئی فوت ہوتا ہے تو بحیثیت وارث اس کا کام بنتا ہے کہ اگر اس کو کوئی شیئرز آ رہے ہیں تو شیئرز اپنے پاس رکھنے سے پہلے، شیئر کی تقسیم کرنے سے پہلے، حصص کی تقسیم کرنے سے پہلے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو متوفی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ متوفی کی وہ جائیداد کی جو ترکہ بنتی ہے، ترکہ کب بنتی ہے، آج اس بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ میرا نام ہے اویس حسن صابر ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جنان ڈسوئرز۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو آپ شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو آپ نے پروموٹ بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے یہ اس شخص تک پہنچ جائے کہ جو اس قسم کے گناہ سے گزر رہا ہے، جو اس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ازالہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا شیئر بنتا ہو اس کو شیئر مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ جو گناہ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ اگر سرزاد کرنے جا رہا ہے تو سرزاد نہ کرے، اس لیے آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو متوفی کے ذمہ ہوتی ہیں اور وہ اسے ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کون ادا کرے گا؟ متوفی خود تو ادا کر سکتا نہیں ہے، اس لیے ورثان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ متوفی کے ذمے فوت ہونے کے بعد بھی جو چیزیں ہیں، جو قرضہ ہائے ہیں، اور جو چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اگر اس کے ذمہ ہیں تو ورثان کو چاہیے کہ وہ لازمی ان کی واپسی کو یقینی بنائے، اور اس کے بعد جو ترکہ ہوگا اس کی تقسیم کی جائے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آج جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ چیز آئی تو میں نے کہا کہ لازمی آپ کے ساتھ شیئر کر دینی چاہیے۔ اس کے وارث کا حق اگر 100 روپے بنتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے، لیکن وراثت میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر 100 روپے کسی بندے کا حق بنتا ہے تو وہ چیزیں، ان چیزوں کی کٹوتی، چیزوں کے متبادل جو رقم ہے وہ اس 100 روپے میں سے کاٹی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں کے متبادل رقم یا ان چیزوں کی واپسی کرنے کے لیے جو رقم دستیاب ہونی ہے، جو رقم ضرورت ہے، وہ اس 100 روپے میں سے، اس وراثت کے پیسوں میں سے کاٹی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہے سب سے پہلے کفن دفن کے خراجات۔ متوفی کے مرنے کے بعد جو وراثت ہوتی ہے، وراثت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کون سی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن منقولہ و غیر منقولہ جائیداد میں سے کفن دفن کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کاٹے جا سکتے ہیں۔ کفن دفن کے اخراجات کا ان پیسوں سے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ جو پیسے بقایا ہوں گے، پھر جو اگلی چیز آتی ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی۔ اگر متوفی نے اپنی زندگی میں کوئی قرض لیا تھا اور ورثان میں سے کسی وارث کو اس قرض کے بارے میں پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وراثت میں حصہ لینے سے پہلے اس قرض کی فراہمی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ کئی دفعہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں، مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جب متوفی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو امام صاحب اونچی آواز میں ایک اعلان کرتے ہیں ورثان کے کہنے پہ کہ اگر کسی بندے کے پیسے اس متوفی نے دینے تھے تو وہ آج اعلان کرے یا ورثان سے مل کے جائے، اس کے پیسے اس کو واپس دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورت اعلان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو متوفی ہوتا ہے، دیکھیں متوفی کے جو رشتہ داران ہوتے ہیں اگر وہ وراثت میں حقدار ہیں تو وہ ذمہ دار بھی ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ متوفی کی منازل قبر کی جتنی آسان ہو سکے وہ کریں۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے جنازے کے دوران، کہ جس میں جو ہے وہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جس کا بھی قرضہ متوفی نے دینا تھا وہ سامنے آ جائے، یا اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتا تو ورثان سے جا کے ملے، اگر ورثان سے بھی نہیں ملنا چاہتا تو کم از کم پھر معاف فرما دے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے بیوہ کی عدت کا نفقہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو عدت ہوتی ہے وہ 2 صورتوں میں آبزرو کی جاتی ہے، وائف کی جانب سے، بیوی کی جانب سے۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے، دوسری صورت ہوتی ہے کہ اگر وہ خلع لے لیتی ہے، تیسری صورت ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عدت کے دوران بھی وائف کو مینٹین کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جب تک شوہر زندہ ہوتا ہے، فرض کیا شوہر کی موجودگی میں، حیات میں ایک بیوی نے طلاق لے لی، تو شوہر کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ جب تک عدت پیریڈ آبزرو کرے گی، عدت کے دوران اس کو مینٹین کرنا، اس کو خرچہ نان و نفقہ پہنچانا شوہر کا کام ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عدت کا خرچہ اسے کیسے پہنچایا جائے؟
تو وہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وراثت کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد میں سے جو پیسے آتے ہیں یا ان کے متبادل جو رقم ہوتی ہے اس میں سے جو وائف ہوتی ہے ورثان کا یہ کام بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوہ کا خرچہ نان و نفقہ پورا کریں۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مہر کی ادائیگی۔ اگر ورثان کو پتہ ہے کہ متوفی کی وائف کو متوفی نے اپنی زندگی میں مہر کی ادائیگی نہیں کی تھی، بے شک وہ موجل مہر تھا یا غیر موجل مہر تھا یا عند الطلب مہر تھا، اگر ورثان میں سے کسی وارث کو پتہ ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ باقی وارثوں کو بھی بتائیں کہ متوفی نے اپنی وائف کو مہر کی ادائیگی نہیں کی تھی، لہٰذا وراثت کی تقسیم سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ورثان کی کہ وہ کسی صورت میں جو ہے وہ مہر کی واپسی کا بندوبست کریں۔ جو پانچویں چیز ہے وہ ہے اگر متوفی نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت نامہ لیگل طور پہ لکھا تھا، یعنی اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ جو انلیگل ہو، اور وہ لیگل اس صورت میں ہے کہ ویسے یا قانونی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو پہلے وصیت نامہ پہ عمل کیا جائے گا اور اس کے بعد وراثت کی تقسیم کی جائے گی۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کا بندوبست کرتے ہیں تو متوفی کے حق میں بھی اچھا ہوگا اور آپ کے بھی حق میں اچھا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے میں لے کے آتا رہوں گا، اور آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھ کے ان کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، مجھے آپ نے انکریج کرنا ہے تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔